الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ حضرات محترم، اذان کے احکام و مسائل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ جتنے بھی احادیث، جتنے بھی بیانات آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ روز کوئی نہ کوئی نیا سبق جاننے کو، سمجھنے کو ملتا ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے علم تھا، اور کچھ ایسے اسباق ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ہمیں ایک سبق، ایک رہنمائی، ایک ہدایت کے طور پہ ہمیں سب کچھ بتلایا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، امید ہے انشاءاللہ تعالی سب کو اس کا مطلب پہلے سے ہی علم ہو۔ چوتھا سپارہ ہے سورہ النساء، 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی 103 نمبر آیت، جس میں اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں، یہ سبق دے رہے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کو اس کے مقررہ وقت پر قائم کر دیا گیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہمیں کس طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز کا وقت آ چکا ہے یا نماز کا وقت ہو چکا ہے؟ اس کا بھی ہمیں علم ہے کہ اذان کے طور پہ ہمیں نماز کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، یعنی کہ اذان نماز کی طرف بلاتی ہے، عبادت کی طرف بلاتی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو مثال کے طور پہ اگر ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی دعوت دیتا ہے یا کہیں پر بلاتا ہے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اس نے ہمیں وقت دیا ہے اس وقت کے دوران ہم اس کے پاس پہنچ جائیں۔ اگر لیٹ ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے میزبان کہے گا کہ خیر ہے آپ لیٹ ہو گئے، آپ کو تو یہ وقت دیا گیا تھا۔ ہم اس کے وقت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تب ہمیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا نا۔ یا تو ہو کوئی پوچھنے والا ہو، ہم مسجد میں ٹائم سے تشریف نہیں لے کے آ رہے تو ہمیں کوئی پوچھنے والا ہو، بھائی خیر ہے کہیں راستے میں پھنس گئے تھے کہ مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تشریف نہیں لے کے آئے۔ مسجد میں ہمارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایک ہی دفعہ سوال جواب ہوگا جو قیامت والا دن ہوگا۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں خیال رکھتے ہیں نماز کا، اسی طرح ہم دین کے لحاظ سے بھی نماز کا خیال رکھیں، ٹائم کا خیال رکھیں کہ اس وقت نماز کا ٹائم ہے تو میں نے کوئی اور کام اضافی نہیں پکڑنا کہ میری نماز نہ فوت ہو جائے۔ ہمارے درمیان بہت سے اسلاف ایسے گزرے ہیں، بہت سے بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی عبادات میں گزار دی، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، ساری زندگی انہوں نے اپنی عبادات میں گزار دی۔ لیکن ایک ایسے بزرگ، ایسے سلفی جن کے بارے میں ابھی چھوٹی سی ایک ان کی بات بیان کرنے لگا ہوں، ان کا نام ہے میمون بن مہران۔ یہ بھی ایک بہت ہی عبادت گزار بندے تھے۔ انہوں نے
یہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر کوئی گورنر کی آفر دیتا گورنر بنانے کی تو میں اس کی گورنر بنانے کی جو اس نے آفر دیا وہ ٹھکرا دیتا. ابھی گورنر بننا کوئی عام بات نہیں ہے. تو کہتے ہیں اگر مجھے کوئی گورنر بننے کی آفر دیتا میں اس کی آفر ٹھکرا دیتا, کیونکہ اس سے بھی زیادہ مجھے محبوب نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. اور وہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میری نماز نکل گئی, میں بعد جماعت نماز ادا نہیں کر سکتا, تو اسی وقت میرے منہ سے نکل آئے انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اگر دیکھا جائے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف ایسے موقع پر پڑھنا چاہیے کہ جب کوئی فوتگی ہو جائے, لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ یہ تب کہاں پڑھنا چاہیے کہ کوئی بھی نقصان ہو جائے. نماز کا چھوٹ جانا سب سے بڑا نقصان ہے. آپ کے پیسے گم ہو جائیں, آپ کا کاروبار میں کوئی گھاٹا پڑ جائے, کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے, میرے حساب سے نماز کا چھوٹ جانا اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باقی چیزوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں, اتنا خیال رکھتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں, لیکن واحد نماز ہے جس کا ہم خیال نہیں رکھتے. ہم اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارا وقت مقرر ہے, ہم اس وقت پہ نماز نہیں پڑھتے, لیکن اکیلے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں, اس کا کوئی ثواب نہیں. ثواب ہے صرف اور صرف اس نماز کا ثواب ہے. بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 645 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص اکیلا نماز پڑھتا ہے اور جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اکیلے نماز سے 27 گنا نمازوں کا زیادہ ثواب لے جاتا ہے. یہ نماز کا جو فضیلت ہے, لیکن ہمیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کا خیال رکھیں. اذان ہو رہی ہے, جتنے بھی کام ہیں چھوڑ کے نماز کی طرف آ جائیں, جو ہم کام کر رہے ہیں چھوڑ کے نماز کی طرف آ جائیں. اور ایک جماعت کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے, حدیث نمبر 2167 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ید اللہ علی الجماع, اللہ تعالیٰ کا جماعت پہ ہاتھ ہے. اور یہ نماز ہم جو اکٹھے پڑھتے ہیں, اس کا ایک اور ایسا خوبصورت مقصد ہے کہ یہ آپس میں دلوں کو ملاتی ہے. آپ دیکھ لیں, امیر ہو غریب ہو جیسا بھی ہو, معذور ہے صحت مند ہے, اس نے ایک لائن میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرنی. تو ایک جماعت ایک دل کو ملانے والی ایک حساب سے یہ بھی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے, میں بار بار کیوں بولتا ہوں کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ ہم نہیں کرتے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی ہو نماز سب سے پہلے, باقی کام بعد میں کریں. تو اگر نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی باقی معاملات بھی ہمارے ٹھیک رہیں گے. تو یہ جو دوسری بات جو میں نے کہی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نہ ہی بولنا پڑے تو بہتر ہے. اگر نماز نکل گئی ہے تو لازمی بولنا پڑے, کیونکہ ہم بہت ہی بڑے نقصان دیں. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے نمازوں کا خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.